بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم اردو ادب کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو ڈرامے کا ارتقاء، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک تنقیدی مضمون ہے جس کی مصنفہ ہیں پروفیسر شمیم حیات سیال۔ ملاحظہ کیجیے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ڈرامہ کا آغاز ہندو دیومالا اور سنسکرت ناٹکوں سے ہوا، جن میں شری کرشن اور رام چندر جی کی زندگی کے حالات ہر سال دکھائے جاتے ہیں۔ یہ ناٹک صرف متوسط طبقہ کی تفریح اور دلچسپی کا باعث بنے رہے، اور ان دلچسپیوں کو متھرا اور بندرا بند کی ناٹک منڈلیوں نے برقرار رکھا۔ سنسکرت ناٹکوں کے مشاہیر میں کالیداس کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے ناٹک شکنتلا کو شہر آفاق مقبولیت حاصل ہے۔ جب دیسی زبانوں میں تصنیف و تالیف کا کام شروع ہوا تو بعض مشہور ناٹکوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اس طرح ہندو مذہبی ناٹکوں نے موجودہ اردو ڈرامے کے واسطے بہت کچھ سامان بہم پہنچایا۔ اس کے علاوہ اردو ڈرامہ نے سوانگ، نقلوں، اسلامی نظموں اور انگریزی سٹیج وغیرہ پر اپنی بنیادیں استوار کیں۔ فرخ سیر کے عہد میں نواز نے شکنتلا کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اردو ڈرامہ کی ابتدا نواب واجد علی شاہ کے عہد میں امانت لکھنوی کے شعرا آفاق ڈرامہ اندر سبھا، جس کا سنِ تصنیف 1853 ہے، سے ہوئی۔ یہ ڈرامہ شاہی اہتمام کے ساتھ لکھنؤ کے کیسر باغ میں کھیلا جاتا تھا۔ اندر سبھا کا پلاٹ، اس کے گانے، حسین و جمیل عورتوں کا جھمگٹا، زیبا شو آرائش اور بھڑکیلے شوق و شنگ لباس، پرتکلف پردے، غرض تمام چیزوں نے رنگین مزاج لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کی تقلید میں کئی اندر سبھائیں لکھی گئیں، جن میں مداری لال کی اندر سبھا مشہور ہے۔ ان ڈراموں کی مقبولیت کو دیکھ کر چند پارسی کمپنیوں نے تجارتی اغراض کے لیے تھیٹریکل کمپنیاں بنا لیں۔ دہلی الفریڈ تھیٹریکل کمپنی، وکٹوریہ تھیٹریکل کمپنی، نیو الفریڈ کمپنی، جوبلی کمپنی، امپیریل کمپنی اور لائٹ آف انڈیا مشہور تھیٹریکل کمپنیاں تھیں۔ میاں حسینی، رونق بنارسی، طالب بنارسی، احسن لکھنوی، بیتاب بریلوی وغیرہ ڈرامہ لکھتے تھے۔ ان کی زبان عام فہم اردو تھی اور ملک کے ہر حصہ میں سمجھی جاتی تھی۔ ان کا مقصد تفریح طبع کا سامان باہم پہنچانا تھا۔ ڈرامہ نگاری میں سب سے زیادہ شہرت آغا حشر کشمیری کو حاصل ہوئی۔ وہ بڑی دھوم دھام سے آئے۔ انہوں نے قصے کے ساتھ ساتھ ادب اور فن پر بھی نگاہ رکھی اور بعض سماجی مسائل کو بھی ڈراموں میں جگہ دی۔ وہ اپنی زبان کو فارسی آمیز اردو اور سنسکرت آمیز ہندی بنا لیتے تھے۔ انہوں نے قدیم انداز میں مکفّہ مکالمے لکھ کر اردو ڈرامہ کو ایک نیا قالب عطا کیا۔ ایک شیریں بیاں شاعر ہونے کی وجہ سے ان کے زبان و بیان کے اعتبار سے ان کے ڈرامے بہت معیاری ہیں۔ یعنی ایک شیریں بیاں شاعر ہونے کی وجہ سے ان کے ڈرامے زبان و بیان کے اعتبار سے بہت معیاری ہیں۔ انہوں نے شہید ناز، اسیر حرص، خوبصورت بلا، ترکی حور، سفید خون، رستم و سہراب، آنکھ کا نشہ جیسے بے مثال ڈرامے دیے ہیں۔ آغا حشر پہلے نیو الفریڈ کمپنی میں کام کرتے تھے، پھر شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی قائم کی، اگرچہ انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ آغا حشر کے علاوہ اردو ڈرامہ کو ترقی دینے والوں میں حافظ عبداللہ، مرزا نذیر بیگ، محشر امبالوی، شمس لکھنوی، غلام علی دیوانہ، آغا شاعر دہلوی کے نام قابل ذکر ہیں۔
جہاں تک پیشہ ور ڈرامے کا تعلق ہے تو وہ دور آغا حشر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد ہمارے ہاں ان لوگوں نے ڈرامے لکھے جن کا تعلق کسی تھیٹریکل کمپنی سے نہ تھا، بلکہ ڈرامہ سے لگاؤ رکھتے تھے، اور ان لوگوں کے موضوع تو اہم تھے مگر وہ عملی تجربہ مفقود نظر آتا ہے جو سٹیج کو دلکشی بخشتا ہے۔ 1928 میں بولنے والے فلم رائج ہوئے تو زبان پر بھی توجہ دی جانے لگی۔ ادبی ڈراموں کے سلسلے میں شوق کدوائی، ظفر علی خان، عبد الماجد دریابادی، پنڈت کیفی، ڈاکٹر عابد حسین کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسی دوران امتیاز علی تاج نے اپنا عہد آفرین ڈرامہ انارکلی 1922 میں تحریر کیا، جو جدید ڈرامہ نگاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرامہ کردار نگاری، مکالمہ کی چستی، موضوع اور مقصد کی ہم آہنگی اور ادبی حسن کی وجہ سے بے مثال کارنامہ ہے۔ حکیم احمد شجاع نے آغا حشر کی تقلید میں کئی ڈرامے لکھے جس میں باپ کا گناہ شہرت رکھتا ہے۔ اسی دور میں مغربی ڈراموں کے ترجمے بھی کیے گئے۔ اردو ڈرامے کی عہد بعہد ترقی پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہے، مگر سینما کی ترقی اور سٹیج کی کمی کی وجہ سے اس کی حیثیت صرف ادبی رہے گی اور یہ کتابوں میں محفوظ رہیں گے۔ نیز اس میکانکی دور میں ایک ایکٹ کے ڈراموں اور ریڈیو ڈراموں کے ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ معزز سامعین، یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ